بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین و خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے ایک سپر پاورفل مہینہ اور بابرکت اور مقدس مہینہ ہم سب کو عطا کیا ہے، اور وہ آیا چاہتا ہے۔ اس بابرکت اور مبارک مہینے میں اللہ تعالی نے 11 ایسے لوگوں کو رمضان کے اس مبارک مہینے میں رخصت دیا ہے کہ وہ روزہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ 11 کون حضرات ہیں، میں اس کو ترتیب وار شمار کراؤں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے کو ایسے ہی فرض کیا ہے جیسے کہ پچھلے لوگوں پر، پچھلے امتوں پر فرض کیا تھا، اور روزے کا مقصد کو بھی بتا دیا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ لعلکم تتقون، کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تم متقی بن جاؤ گے۔ کون لوگ ہیں وہ 11 جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسے اور مقدس مہینے میں ان کو رخصت دیا ہے کہ اگر وہ روزہ کو نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال نہیں کریں گے وہ اگر روزے کو چھوڑ دے تو۔ کون 11 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسی مقدس مہینے میں رخصت دیا ہے کہ اگر یہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال نہیں کریں گے؟ اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل آیت نمبر 184 پر موجود ہے، وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک کتاب ہے فتویٰ عالمگیر، اور اس کتاب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 پر اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ترتیب وار شمار کراؤں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر حیض و نفاس والی عورت ہے کہ اگر اس کو رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں خون آتا ہے، حیض اور نفاس کا خون آتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے۔ اس کا تعلق بھی ایک حدیث سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، عائشہ جب تم ان خونوں سے، جب حیض و نفاس والے خون سے جب تم پاک ہو جاؤ تو رمضان کے بعد ان روزوں کو شمار کر لیا کرو۔ یعنی وہ عورت جس کو خون آتا ہے وہ رمضان کے روزے کو رمضان کے بعد کسی مہینے میں بھی ان کو شمار کر لیا کریں، یعنی ان روزوں کو ادا کر لیا کریں۔ دوسرے نمبر پر مسافر ہے۔ اگر کوئی شخص سفر پر گیا ہو اور وہ سفر شرعی ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ رمضان کے روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے۔ سفر شرعی یہ ہے 78 کلومیٹر اگر وہ سفر کرتا ہے، یا 82 کلومیٹر سفر کرتا ہے، یا 48 میل سفر کرتا ہے، تو وہ رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا رمضان المبارک میں اگر ہم کہیں سفر کرتے ہیں تو کیا رمضان کے روزے کو بھی ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر آپ سفر کرتے ہیں رمضان المبارک میں، اگر آپ کو ساری سہولیات ہیں اور کوئی دشواری نہیں ہے تو رمضان المبارک کے روزے کو آپ بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی دشواری ہے، کوئی مشقت ہے، تو آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا کرنا ہے۔ اس کا تعلق بھی قرآن کریم کی ایک آیت سے ہے، فی ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر کوئی شخص سفر پر جاتا ہے اور وہ سفر شرعی ہے تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ رمضان کے روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص جو میدان جہاد میں ہو یا میدان جہاد کے غرض سے نکلا ہے، اس کا تعلق بھی ایک حدیث سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرات صحابہ
فتح مکہ کے موقع پر جہاد میں تھے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ افطار کر سکتے ہو، یعنی روزہ مت رکھو، کیونکہ اگر تم روزہ رکھو گے ہو سکتا ہے کہ تمہیں سستی آئے، اس لیے تم افطار کر لو اور اس سے تمہارے بدن میں پھرتی آئے گی اور تم چست رہو گے۔ تو اس کا تعلق بھی ایک حدیث سے ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے راستے پر نکلتا ہے یعنی جہاد میں تو اس کے لیے رخصت ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور اگر وہ عورت صحت مند ہے، تندرست ہے، طاقت والی ہے، قوت والی ہے، اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ رمضان کے روزے کو چھوڑ دے۔ لیکن اگر اس عورت کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں دودھ پلاؤں گی بچے کو تو میں کمزور پڑ جاؤں گی، یا میرے بچے کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے جس سے اس کو نقصان ہوگا، یا کوئی ماہر ڈاکٹر اگر وہ مسلم ڈاکٹر ہے جو اس کو یہ بات بتائے کہ اگر آپ بچے کو دودھ پلائیں گی تو اس سے آپ کے صحت پر بھی فرق پڑ سکتا ہے اور آنے والے جو بچہ ہے ان کو بھی فرق پڑ سکتا ہے، تو ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ رمضان میں روزے کو چھوڑ سکتی ہے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ پانچواں نمبر پر وہ شخص جو کسی مرض میں مبتلا ہو تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر ہلکا پھلکا بیمار ہو جس سے اس کو کوئی خدشہ نہیں ہے تو رمضان کے روزے کو چھوڑنا اس کے لیے درست نہیں ہے، لیکن ایک ایسا خدشہ ہو کہ اس کا جان چلی جائے تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ رمضان کے روزے کو چھوڑ دے، یا کسی ماہر ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر آپ روزے کو رکھیں گے تو آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے اور آپ ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں، اس لیے آپ روزے کو نہ رکھیں، تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ رمضان کے روزے کو چھوڑ دے۔ پھر فدیے کی بات آتی ہے کہ اگر اس کو یہ گمان ہو کہ میری صحت بحال نہیں ہوگی، یعنی بگڑتی چلی جا رہی ہے اور اس کی طبیعت، اس کو یہ گمان ہو رہا ہے کہ اب میں مشکل ٹھیک ہو پاؤں گا، اور تو اس کے لیے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا ہے۔ لیکن ایسا شخص جس کے جان جانے کا خدشہ ہو اور وہ بعد میں اس کی طبیعت بحال ہو گئی تو صرف فدیہ ادا کرنے سے اس کا کافی نہیں ہوگا، بلکہ انہیں ان روزوں کو شمار بھی کرنا ہوگا، یعنی رمضان المبارک کے بعد کسی مہینے میں بھی ان روزوں کو قضا کرنا ہے۔ چھٹے نمبر پر حاملہ عورت، یعنی وہ عورت جو حمل سے ہو تو اس کو بھی رمضان المبارک کے روزے چھوڑ سکتی ہے، ان کو بھی رخصت ہے، لیکن ایسے صحت مند اور تندرست عورت ہے جو اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کے صحت پر اور ان کے بچے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے، ان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ روزہ کو چھوڑے، لیکن ان کو خدشہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میری صحت پر فرق پڑے گی اور میرے بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ رمضان کے روزے کو چھوڑ سکتی ہے اور وہ بعد میں قضا کرے۔ 8ویں نمبر پر وہ شخص جن کو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہو، یعنی ایسا شخص، ایسا بوڑھا شخص جو کمزور ہو اور وہ رمضان المبارک میں اگر گرمی کا دن ہے اور وہ رمضان المبارک کے روزے کو برداشت نہیں کر سکتا، یعنی بھوک بہت تیز لگتی ہے اور اگر وہ نہیں کھائے گا تو اس کے جان جانے کا خدشہ ہو یا بیمار پڑنے کا خدشہ ہو، تو ایسا بوڑھا شخص بھی افطار کرے گا، یعنی روزہ کو چھوڑ سکتا ہے، ان کے لیے رخصت ہے۔ اور اگر اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ اگر وہ رمضان المبارک میں گرمی کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو ان روزوں کو سردی کے موسم میں، وہ جن ایام میں چھوٹے دن ہوتے ہو اور سردی کا موسم ہوتا ہے جس میں بھوک کم لگتی ہے، تو ان مہینوں میں ان روزوں کو قضا کر لے، ان کے لیے بھی رخصت ہے۔ 8واں وہ شخص جو بالکل بوڑھا ہو، جو روزے کو نہیں رکھ سکتا ہو، اس کے اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کے بھی جان جانے کا خدشہ ہو، تو ایسے بوڑھے شخص کو بھی اجازت ہے اور رخصت ہے کہ وہ رمضان کے روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اور اگر اس کو یہ گمان ہو کہ میری طبیعت بحال نہیں ہو پائے گی اور میں اسی طرح رہوں گا، تو ان روزوں کو، ہر روزے کو وہ فدیہ ادا کریں۔ فدیہ یہ ہے کہ اگر کسی مسکین کو آپ کھانا کھلاتے ہیں تو
ہر دن 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھلانا ہے، نہیں تو پھر صدقۃ الفطر کے بقدر وہ فدیہ ادا کرے ہر روزے کا۔ 9واں وہ شخص ہے جس کو زبردستی روزہ کو توڑوایا جائے، یعنی کوئی شخص ہے روزہ ہے اور کوئی آتا ہے اس کے پاس زبردستی اس کے منہ میں کھانا ڈال دیتا ہے یا اس کو مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ اگر تم روزے کو نہیں توڑو گے تو تمہیں ہم مار ڈالیں گے۔ تو ایسا شخص جس کو اندیشہ ہے یا کسی سے خدشہ ہے یا کسی سے ڈر کی وجہ سے اگر وہ کھاتا ہے تو اس کے لیے بھی رخصت ہے، وہ کھا سکتا ہے بعد میں اس روزے کو قضا کر۔ وہ شخص جو عقل کھو چکا ہو، یعنی جس کو جنون لاحق ہو گیا ہو، یعنی اس کی دماغ کی جو ہے نسیں، یا کہہ لیجئے کہ وہ اس کے دماغ کام نہیں کر رہا ہو، تو ایسا شخص بھی روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے۔ جب وہ اس کا عقل کام کرنے لگے تو پھر وہ ان روزوں کو قضا کر لے، ان روزوں کو شمار کر لے۔ 11واں وہ نابالغ بچہ جو بالغ ابھی نہ ہوا ہو، صغیر سنی میں ہو، تو ان کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزے کو نہ رکھے۔ ہاں البتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اس لیے کہ تاکہ ان کی بھی پریکٹس ہو جائے، تاکہ آگے چل کے وہ روزے کو بخوبی انجام دے سکے۔ اس نیت سے اگر کوئی اپنے نابالغ بچے کو روزہ رکھواتا ہے تو درست ہے، لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے تو چھوٹے بچے کو، نابالغ بچے کو روزہ رکھنے پر ضد نہیں کرنی چاہیے اور ان کو آمادہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر نیت یہ ہو کہ ان کی اصلاح غرض ہو اور کبھی کبھی رکھوا دیا رمضان میں، تو اس طرح کرنا درست ہے جیسے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، تو یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں رمضان المبارک کے برکات حاصل کرنے کی توفیق